لڑکے کی طرف جاتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کا معاملہ تھا تم دونوں کو کاٹتے, ہمیں بھی اتنی تکلیف نہ ہو. کر کے پولیس تصدیق کر چکی ہے کہ یہ لوگ بڑے کمفرٹیبل زون میں تھے, ٹھیک ہے, جن کا بڑا گہرا ریلیشن تھا خاتون کا اور رئیس کا. ہمارے چینل پر آنے کے لیے خوش آمدید. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں. کہتی کہ مجھے ہراساں کر رہا تھا. اگر تجھے ہراساں کر رہا تھا تو ادارے بھی موجود ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے, تم نے اداروں کو انفارم کیوں نہیں کیا جو تمہارا حق بنتا تھا؟ اگر تمہیں ہراساں کر رہا تھا وہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ تمہاری اس کے ساتھ بڑے گہرے ریلیشن تھے, ٹھیک ہے, جس بات کی وہ پولیس بھی تصدیق کر چکی ہے, ٹھیک ہے, پولیس بھی اس چیز کی تصدیق کر چکی ہے. کوئی فوٹو وغیرہ ہے کہ وہ فون پہ بات کر رہے ہوں یا؟ وہ بالکل فوٹوز میرے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ فوٹو. جی تو ناظرین آپ کیمرے پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہ پہلے کال پہ بات بھی کرتے تھے اور پھر ایک جھوٹا مقدمہ وہ درج کرواتے ہیں کہ ہم لوگ انہیں جانتے نہیں ہیں اور زبردستی معاملات تھے انہوں نے, اور انہیں ان لڑکی نے اور ان کے شوہر نے مل کر انہیں قتل کر دیا گیا. جی, اور پھر یہ انہوں نے میرے بھائی کے اوپر پہلے یہ زندہ کو ٹارچر کرتے رہے, پھر وہ اس کی قبر کو ٹارچر کرنے لگے کہ ہمیں وہ ایسا کرتا تھا, اس طرح کرتا تھا. اگر وہ تمہیں ایسا کرتا تھا تو تم پولیس کو کمپلین کیوں نہیں کی, اپنے گھر پہ کیوں نہیں بتایا؟ جبکہ میڈیا والوں نے اسے سوال کیا کہ تم نے کسی گھر پہ بھی نہیں کسی کو بتایا, نہ اپنی ماں کو, نہ اپنی ساس کو, نہ اپنی ناند کسی کو, یا گھر میں جو اور افراد کیوں نہیں بتایا؟ کہتے میری کنسرویشن اچھی نہیں تھی. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے خود کریکٹر لیس ہے, جس کا اتنی وہ اپنا. اب تک کیا رزلٹ سامنے آیا کوئی انصاف کے حوالے سے ہمیں بتائیں؟ اب تک یہ رزلٹ سامنے آیا کہ ابھی وہ اس کا وہ ریمانڈ پہ ہے, پولیس ریمانڈ پہ ہے, لیکن وہ انویسٹیگیٹ چل رہی ہے, کچھ ثبوت ہیں, اور انشاءاللہ وہ وقت آنے پہ ہم لوگ وہ میڈیا کے سامنے بھی شائع کریں گے. اور دوسری بات, انہوں نے میرے بھائی کے اوپر الزام لگایا کہ وہ ہمارے گھر یہ واقعہ ہونے سے 10-15 دن پہلے ڈکیٹی کرنے آیا. اگر دیکھو میری بھائی بات سنو, اگر وہ ڈکیٹی کرنے آیا تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے بولا ہمارے گھر سے 5 لاکھ روپے لے گیا, تب کیوں نہیں پکڑا؟ وہ سنو نا, ایک وہ 5 لاکھ روپے لے گیا اور ایک ہمارے گھر سے سونے کا سیٹ لے گیا. اگر تمہارے گھر سے 10-15 لاکھ روپے کی ڈکیٹی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو تم نے تب پولیس کو کمپلین کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے, تمہارے گھر تم نے وہ جب تمہیں وہ لے کے جا رہا ہے, اس نے کہا جی وہ آیا تو مجھے اس نے بیل دی, میں نے گیٹ کھولا, اس نے میرے یہاں بلیڈ رکھا, کبھی یہاں رکھا. ہر انٹرویوز میں اس کا وہ الگ سے اسٹائل ہے, ٹھیک ہے, وہ اسٹائل دیکھا ہوگا آپ نے بھی کہ ہر انٹرویوز میں وہ خاتون کا الگ سے اسٹائل ہے. تو وہ اس نے بولا جی مجھے یہ کہہ رہا تھا مجھے سیف سائڈ لے کے چلو. میں اس کو سیف سائڈ کہاں لے گی, میں اپنے بیڈ روم میں لے گی, میں بیڈ روم میں لے گی اس کو. میں نے جاتے ہوئے اپنے 8 سالہ بچی کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ جاؤ دادا کو بلاؤ. اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ماشاءاللہ 8 سالہ کون سی ایسی بچی جو اتنا اشارہ سمجھے کہ ماں کو دادا کی طلب ہو رہی کہ دادا کو بلاؤ؟ یہ بالکل جھوٹ بول رہی ہے, ٹھیک ہے. اگر تمہارے گھر سے وہ 10-15 لاکھ کی ڈکیٹی کر کے گیا ہے تو تم نے پولیس کمپلین کیوں نہیں کی؟ تمہارے محلے میں کوحرام مچ جاتا کہ اس گھر میں ڈکیٹی ہوئی ہے, جبکہ محلے دار کیا اس گھر میں بھی نہیں کسی کو معلوم, ٹھیک ہے. یہ لوگ اتنی شفافیت کے ساتھ انہوں نے میرے بھائی کے اوپر ظلم کیا. جس دن ان لوگوں نے میرے بھائی کو پکڑا گھر پہ, اس دن انہوں نے اپنے وہ منمانی کے وہ ویڈیوز کلپ لیے ہیں اس سے, ٹھیک ہے, ٹارچر کر کے, اس کے اوپر تشدد کر کے. آپ مجھے بتاؤ, جب ایک انسان کو آپ پکڑ لیتے ہو, ٹھیک ہے, باندھ لیتے ہو اور اس کے اوپر تشدد کر کے, آپ اس سے کیا نہیں منوا سکتے ویڈیو بیان میں, ٹھیک ہے. میرے بھائی کے اوپر تشدد کیا, وہ ویڈیو میں بھی دکھائی دے سکتا ہے. جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہتے ہو ان کو؟ میں تب بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے تب بھی میرے بھائی کو پکڑا تھا, تم لوگوں نے تشدد کر لیا, تمہارا حق نہیں بنتا تھا اس کی جان لینا, اس کو جلانا, ٹھیک ہے. تمہیں ادارے تھے, ادارے نظر آتے تھے تمہیں, تم اداروں کو بلاتے, 15 پہ کال کر کے پولیس بلاتے تم. اگر میرے بھائی نے اگر اس طرح کو کوئی کام کیا تھا تو تم میرے بھائی کو پولیس کسٹڈی میں کیوں نہیں دیا؟ جبکہ میرے بھائی نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا. پولیس بھی اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ نہ جو رئیس وہ کہ نہ کوئی چور تھا, نہ کوئی ڈکیٹ تھا, ایک عام شہری تھا. جہاں وہ کام کرتا تھا وہاں پولیس والے اپنی تصدیق کر چکے. 2 بار وہاں پہ گئے انویسٹیگیٹ کے لیے, انہوں نے بھی سارے شواہد پولیس والوں کو دیے کہ یہ بچہ اس طرح کا نہیں تھا, 1 سال 3 ماہ سے ہمارے پاس کام کر رہا تھا, یہ بچہ اس طرح کا نہیں تھا. اس کے بعد کیا ہے کہ ان لوگوں نے وہ جب وہ ساری چیزیں ہوئی, ہمیں وہ جو بھائی کا سب سے جو کلوز دوست تھا اس سے پتہ چلا کہ یہ خاتون جو ہے 5-6 ماہ سے رئیس کے ساتھ ریلیشن میں تھے اور کافی گہرے کمفرٹیبل زون میں تھے ریلیشن میں. اور یہ خاتون جو ہے اس کو لے کے باہر آنا جانا, گھومنا پھرنا, کھانا کھاتی تھی اس کے ساتھ اور ہوٹلنگ کرتی تھی ہر جگہ. باوجود بھی انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ ہم اسے جانتے بھی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو پولیس نے جو CDR نکلوایا ہے
وہ CDR میں پولیس بھی اس چیज़ کی تصدیق کر چکی ہے. جو موبائل تھے ان کے موبائل فرانزک کے لیے بھیجے تھے, پولیس بھی اس چیز کے سارے شواہد کٹے کر کے پولیس تصدیق کر چکی ہے کہ یہ لوگ بڑے کمفرٹیبل زون میں تھے, ٹھیک ہے, جن کا بڑا گہرا ریلیشن تھا خاتون کا اور رئیس کا, ٹھیک ہے. اور CDR میں بھی اس کی 3-3 گھنٹے کی کالیں چل رہی ہیں, ان کمنگ آؤٹ گوئنگ. کیا اگر وہ تمہیں ایسا کرتا تھا تو تم کیا 3-3 گھنٹے کس سے باتیں کرتی تھی اس کے نمبر پہ, ٹھیک ہے. جو کہ یہ بالکل خاتون جھوٹ بولتی ہے. آج یہ بندہ کہتا ہے ہم نے اس وقت اس کو بولا تھا, میں نے میڈیا کے آ کر اس نے بولا جی میں نے غیرت کے نام پہ مانا. میں نے بولا بھائی اگر تم نے غیرت کے نام پہ مارنا تھا نا تو تم دونوں کو مارتے. جس طرح تم نے میرے بھائی کے ساتھ ظلم کیا نا, اسی طرح اپنی بیوی کے اوپر کرتے. کم سے کم ہمیں اتنا دکھ نہ ہوتا, ہمارے خاندان میں اتنی تکلیف نہ پھیلتی, ٹھیک ہے. جو غیرت ہوتی نا وہ دونوں طرف سے ہوتی ہے, وہ ایک طرف سے نہیں ہوتی. آپ بھی پختون ہو, ٹھیک ہے. جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, عورت کو کاٹتے ہیں, ٹھیک ہے. عورت کو کاٹتے پھر وہ لڑکے کی طرف جاتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کا معاملہ تھا تم دونوں کو کاٹتے, ہمیں بھی اتنی تکلیف نہ ہوتی, ٹھیک ہے. جی تو ناظرین یہ تھا وہ واقعہ, آپ کے سامنے ساری بات سامنے لے آئے ہیں کہ انہوں نے پہلے تو جھوٹ بولا, پھر اور فلاں باتیں بھی کی, اور اتنا گہرا تعلقات ہونے کے باوجود بھی ان پر انہوں نے جب بیان دیے, اور ان کے پاس جو ثبوت ہے جو آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہ آن کیمرہ وہ لائیو موبائل لائیو کر کے وہ لوگ بات بھی کیا کرتے تھے. یہ بہت ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ, اور اب تک انہیں کوئی بالکل پولیس کی جانب سے بھی اور کہیں انصاف نہیں مل رہا. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے اور ان کے بھائی کے لیے انصاف کی آواز اٹھانی چاہیے. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.